ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے بہت خزانہ جمع کر لیا تھا، اور شہر سے باہر جنگل بیابان میں ایک خفیہ غار میں اپنے وزیر کی مدد سے چھپا دیا۔ اس خزانے کی صرف 2 چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس اور دوسری اس کے معتمد وزیر کے پاس۔ ان 2 کے علاوہ کسی کو اس خفیہ خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح کو بادشاہ اکیلا سیر کو نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا۔ خزانے کے صندوقوں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات جمع تھے۔ مزید اس غار میں دنیا کے نوادرات کونے کونے میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان کو دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنے خزانہ دیکھنے کے لیے اس طرح اکیلا چلا آیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق وہ وہاں غار میں موجود تھا تو اسی دوران اس کے وزیر کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب اس نے خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا شاید اس وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے مقفل کر دیا۔ ادھر بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانے کا معائنے سے فارغ ہوا تو واپس دروازہ پر آیا، لیکن یہ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا اور چیخنا شروع کر دیا، لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ لوٹ کر پھر اپنے خزانے کی طرف گیا اور ان سے دل بہلانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کر دیا۔ وہ پھر بھاگ کر دروازے کی جانب آیا، لیکن وہ بدستور بند تھا۔ وہ زور سے چیخا چلایا، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ نڈال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا۔ جب بھوک پیاس سے وہ بری طرح تڑپنے لگا تو رینگتا ہوا ہیروں کی تجوری تک گیا۔ اس نے کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے جن کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ اس نے بڑے خوش آمدانہ انداز میں کہا، اے کروڑ پتی ہیرو، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہیرے زور زور سے کہے لگا رہے ہوں۔ اس نے ان ہیروں کو دیوار پر دے مارا۔ پھر وہ گھسٹتا ہوا موتیوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا، اے آبدار موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ لیکن موتیوں نے ایک بھرپور کہا لگایا اور کہا، اے دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی۔ تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی نہیں دے سکتی۔ بادشاہ چکرا کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سارے ہیرے موتی بکھیر کر دیوار کے پاس اپنا بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا۔ اس نے پتھر سے اپنی انگلی کچلی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ پھر حکومتی عہدیداران بادشاہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن بادشاہ نہ ملا۔ جب کئی دن کی تلاش بے سود گئی، ایک روز وزیر خزانے کا معائنہ کرنے آیا تو دیکھا بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہے اور سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا تھا، اے دنیا والو، یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب آپ اس کہانی سے اندازہ لگائیں کہ حرص لالچ میں شرافیہ نے خزانے لوٹ لوٹ کر اس طرح جمع کر کے اپنے غیر ملکی غاروں تک تو پہنچا دیا، مگر ان کا انجام اس دنیا میں تو کیا مگر آخرت میں بھی کیا انجام ہو۔